سو موونگ آن، میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ جو ہماری میجر پرومیننٹ پرسنالٹیز موجود ہیں ان میں سے ون آف دی فیمس فیمیل رائٹر جنہوں نے رائٹنگ کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ پیٹرونیج بھی ہیں، وہ بچوں کو ایجوکیٹ بھی کرتی ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایز اے فیکلٹی ممبر ایسوسیٹیڈ بھی ہیں. آئی ایم ٹاکنگ ون آف دی موسٹ فیمس رائٹر جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے، مس آمنہ مفتی. میں چاہوں گی پلیز کم آن اسٹیج اور کچھ کہیے آج کے دیکھو فلم فیسٹیول کے حوالے سے. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر لبنہ ظہیر، ڈاکٹر صوفیہ کا، کہ انہوں نے مجھے بلایا تھی. نہ بھی بلاتی میں آ جاتی. میں اس فیسٹیول کے انعقاد کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی ہمارا گھر ہے. اگر نہ بھی بلاتے تو گھر والوں نے کہاں جانا ہے. ڈی سی صاحب یہاں موجود ہیں، ڈین صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عابدہ موجود ہیں، سید نور ہیں، شہزاد رفیق صاحب ہیں. شہزاد رفیق صاحب صرف شہزاد رفیق ہی نہیں ہیں، شاہ صاحب صرف شاہ صاحب نہیں ہیں. یہ اس فرٹرنیٹی کا، اس فیکلٹی کا ہم سب کا حصہ ہیں. ہم لوگ خاندان تو نہیں کہہ سکتے، خاندان میں شریکے کا ساڑ بھی بہت ہوتا ہے. تو ہم سمجھ لیجئے کہ وہ چند بچے کھچے لوگ ہیں جو بھگائے بھی گئے، مارے بھی گئے، ہم پہ بہت ساری تہمتیں بھی لگی، لیکن سم ہاؤ ہم کسی طرح آج یہاں، میرا خیال تھا ہم ہال نمبر 1 میں ہوں گے، لیکن ہم آج ہال نمبر 3 میں بھی، بہرحال ہال نمبر 3 میں بھی موجود ہیں اور ساری سیٹس فل ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. چاہے اس میں آدھے سے زیادہ چاہے میرے اسٹوڈنٹس ہی ہیں تو وہ ویسے بھی آتے ہیں اس ڈر کے مارے کہ اٹینڈنس نہیں لگے گی، لیکن مجھے پتا ہے کہ آج اس خوف سے نہیں آئے، کیونکہ جن کو یہ خوف ہوتا ہے نا وہ اور سبجیکٹس پڑھتے ہیں. یہ جو ہمارا فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ اینڈ ٹیلی ویژن کا سبجیکٹ ہے، مجھے تو پہلے تو کئی دفعہ یقین نہیں آتا. میں اپنے آپ کو خود ہی چٹکی وٹکی کاٹ کے دیکھ لیتی ہوں کہ میں سو تو نہیں، خواب تو نہیں دیکھ رہی، کہ پنجاب یونیورسٹی میں آج ہم نے یہ بھی گانا تھا کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے، اور بہت ہی پیارا گایا گیا، بہت ہی خوبصورت. تو وہ کیمپس کا پل، وہاں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بلا کے کتنے لوگ بھاگ گئے. تو یہ اور کتنے ہی لوگوں کو بلاتے رہیں گے. تو دیکھو بھائیوں، بلا کے کسی کو چلے نہیں جاتے، نہیں تو لوگ گا گا کے دہائیاں دیتے ہیں نہار میں. تو اس لیے کبھی ایسا نہ کرنا، بہت بری بات ہوتی ہے. ٹوٹے ہوئے دل کی بد دعا بڑی لگتی ہے. پھر انسان میرے جیسا، سید نور جیسا، شہزاد رفیق جیسا ہو جاتا ہے تو دل نہیں توڑتے لوگوں کا. یہ ہم جو ایسے نظر آ رہے ہیں اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کیمپس کے پل پہ بہت سے لوگوں کو بلایا اور پھر ہم نہیں ہیں. تو پر دیکھو اب ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں پہ سچائی، ابھی مجھ سے پوچھا کہ رائٹنگ کے لیے سب سے اہم ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے سچائی. سچ دوسروں کا ایکسپوز کرنے سے پہلے اپنا سچ ایکسپوز کرنا چاہیے. اور یہی میں چاہتی ہوں اسپرٹ دیکھنی اپنے اسٹوڈنٹس میں اور ان بچوں میں جن کو میں نہیں پڑھا پاؤں گی یا جن کو میں نہیں پڑھا پائی، کہ جب بھی لکھیں، جب بھی بات کریں، مکمل سچائی کے ساتھ کریں. آدھا جھوٹ آدھا سچ بہت خوفناک ہوتا ہے. یا تو بچوں پورا جھوٹ بول لو اور یا پورا سچ بول لو. ادھوری بات، ہاف ٹروتھس، ہاف کوکڈ آئیڈیاز، ہاف بیک تھیریز، یہ کبھی سینما کی یا ٹی وی کی اسکرین پہ لے کے نہیں آتے، کیونکہ اس کا تعلق ماس میڈیا سے ہے. جب آپ ماس میڈیا میں ہوتے ہیں نا تو آپ کی فلم، آپ کی ڈرامہ یا جو بھی چیز آپ لکھتے ہیں وہ صدیوں تک رہتی ہے اور بہت دور تک جاتی ہے. تو ہمیشہ اس چیز کو اپنے پلے سے باندھے رکھنا کہ سچائی ہمیشہ کہنے میں کئی دفعہ تلخ بھی ہوتی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن ان دا اینڈ اٹ پیز. اور میں اپنی گفتگو ختم کروں گی فیض کی. ویسے تو مجھے دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی نظم صبح صبح سناؤں، لیکن اتنی خوبصورت میں نے ایک جب گانا سنا تو وہ دل چاہ جاتا ہے نا کہ اب ہم بھی اپنی کوئی بات بتائیں. تو میں ایک نظم سنانا چاہوں گی فیض صاحب کی.
کیونکہ مجھے یہ کیفیت صبح محسوس ہو رہی تھی جب میں آ رہی تھی، تو مجھے بالکل یہ کیفیت لگ رہی تھی کہ ہم شاید عشق کے مجرم ہیں. وہ عشق جو ہم نے اپنے کام سے کیا، ہم شاید اس عشق کے مجرم ہیں. صبح صبح اتنی دھند میں، اتنی ٹھنڈ میں اٹھ کے آنا بغیر کافی کے. تو وہ کیفیت جو ہے وہ فیض نے پہلے ہی بیان کی ہوئی تھی. دار کی رسیوں کے گلو بند گردن میں پہنے ہوئے گانے والے ہر ایک روز گاتے رہے، پائلیں بیڑیوں کی بجاتے ہوئے ناچنے والے دھومیں مچاتے رہے. ہم نہ اس صف میں تھے اور نہ اس صف میں تھے، راستے میں کھڑے ان کو تکتے رہے، رشک کرتے رہے اور چپ چاپ آنسو بہاتے رہے. لوٹ کر آ کے دیکھا تو پھولوں کا رنگ جو کبھی سرخ تھا زرد ہی زرد ہے. اپنا پہلو ٹٹولا تو ایسے لگا دل جہاں تھا وہاں درد ہی درد ہے. گلو میں کبھی توق کا واہمہ، کبھی پاؤں میں رقص زنجیر، اور پھر ایک دن عشق انہی کی طرح رسن در گلو پابجولا ہمیں اسی قافلے میں کشاں لے چلا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ مس آمنہ مفتی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو.